راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے برساتی نالے میں لڑکی کے گرنے کی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے. اسی پر مزید جانیں گے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر بتائیے گا. جی ہاں، یہ فوٹیج جو ہے CCTV فوٹیج نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی فیس نمبر 6 میں ایک برساتی نالے میں لڑکی جو ہے 20 سالہ لڑکی اسکوٹی سمیت نالے میں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ثبوت ہے ریسکیو 1122 کے لیے اور پولیس کے لیے تحقیقات کے لیے. اور اس کے بعد یہاں کا آپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے آرام سے اپنی اسکوٹی پہ آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسکوٹی سمیت تیز بہاؤ کی نظر ہو کے نالا برساتی نالے میں بہہ جاتی ہے. اب اس جوتے والی لڑکی کی جو شناخت ہے ہمارا کے نام سے ہوئی، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ملازمت بھی کرتی تھی. اس کی تلاش کے لیے آپریشن وسیع کر دیا ہے. اب دریائے وہاں کا رخ کر لیا ہے ریسکیو 1122 کے غوطہ خور اور ماہرین نے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور اور گرد و نواح میں اگست کی پہلی بارش نے پورے شہر کی سڑکوں کو تالاب بنا دیا. متعدد گھر، دکانیں اور گاڑیاں ڈوب گئیں. دیکھتے ہیں الماس احمد خان کی رپورٹ. لاہور اور گرد و نواح میں اگست کی پہلی بارش نے پورے شہر کی سڑکوں کو تالاب بنا دیا. دفتر جانے والے شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں راستے میں بند ہو گئیں. گاڑی کے شیشوں تک پانی آیا اور سارا وہ سیلیں بریک کر کے اندر گھس گیا پانی. پھر یہاں سے گاڑی واپس بھیجی ہے ٹو کروا کے، اور میں پھر پیدل جا کے. بھی آپ کے سامنے ہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کوئی حال و حالات نہیں ہے. جی بارش بہت زیادہ مشکل آنا جانا. یہ دیکھو گاڑی خود ہی بند ہو رہی ہے. بارش اتنی تیز تھی کہ شہر کا پوش ترین علاقہ گلبرگ اور عوامی علاقہ تاج پورہ ایک جیسا منظر پیش کر رہے تھے. پانی لوگوں کے گھروں اور گلیوں میں داخل ہو گیا. کچن میں سارا وہ بھرا ہوا ہے، اور ہمارے صوفے جو ہیں، بیڈ ہیں، یقین کریں ان کا آدھا حصہ نیچے چلا گیا ہے. حکومت کو چاہیے کوئی ایسا سیٹل کرے کہ پانی جلدی سے جلدی خشک ہو گیا کرے. ادھر پیچھے ایک کھڈا بھی کافی بڑا تھا جس کے اندر گرے ہیں، لیکن وہ بچت ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے سٹارٹ کی ہے، پھر یہاں سے پھر بند ہو گیا. تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر سٹارٹ کریں. لاہور میں سب سے زیادہ بارش علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملحقہ علاقوں میں 360 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ بارشوں کا سلسلہ اگلے 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور. لاہور میں بارش کا 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں تاحال گھٹنوں پانی جمع ہے. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. مزید جانتے ہیں شہزاد ملک سے. شہزاد بتائیے گا. اور جو ہے وہ جل تھل ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق واسا اور دیگر محکموں کی جو ٹیمیں ہیں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس وقت میں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس گلبرگ کے باہر موجود ہوں، جہاں پر بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اب سے کچھ دیر پہلے ہلکا سا تھم چکا ہے، اور لاہور بھر میں جو ہے بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پانی نہ ہو، اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے، اور بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاتر کو بھی آج ٹائم پر نہیں پہنچ سکے، اور کئی لوگ تو دفاتر نکل ہی نہیں سکے. جی کراچی میں شہری انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث برساتی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بارش ہوتے ہی MA جناح روڈ تبت سینٹر کی سڑک ڈوب گئی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے افضل پرویز وہاں موجود ہیں. تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں. جی افضل. جی بالکل، بارش رکے کئی گھنٹے گزر چکے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے شہر کی مختلف شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں شہر کی مصروف ترین شاہراہ MA جناح روڈ تبت سینٹر کے اس مقام پر جہاں میرا کیمرامین وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ یہ مصروف ترین شاہراہ ہے جو اس وقت بارش کے پانی میں ڈوبی نظر آتی ہے. ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. 25 ٹاؤن چیئرمینوں کی جانب سے جو برساتی نالے ہیں ان کو صاف نہیں کیا گیا، جس کے باعث شہر کی مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. آگے بڑھیں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے رہنما PTI رؤف حسن اور دیگر ملزمان کے خلاف پیکا کے تحت درج مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی. عدالت نے 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی. رؤف حسن کے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا FIA پروسیکیوٹر نے مختلف ٹویٹس کا ذکر کیا، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. علی بخاری نے دلائل میں کہا ملزمان میں کچھ نائب کاسٹ، ڈیسک آپریٹرز، ریسیپشنسٹ وغیرہ ہیں. ان ملازمین نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا؟ الزام ہے کہ رؤف حسن کی اما پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف کیمپین چلائی جاتی ہے.
سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کہنا ہے 2 ٹریلین روپے ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. پتہ چلا کہ 30% بجلی بنا رہے ہیں, 70% پیسے بجلی پیدا کیے بغیر ہی لے رہے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, جو جتنی بجلی بنائے اس کو اتنے ہی پیسے دیے جائیں. 2 ٹریلین روپیز ہم ان کو دے رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلانٹ 30% پہ بجلی دیتے ہیں اور 70% پیسہ اس کے بنائے بغیر لے لیتے ہیں. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جتنی بجلی بنائیں اس کا پیسہ ادا کریں. کوئی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ بغیر بجلی بنائے کسی کو پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ کے لیے درخواست تیار کر لیا. ایسے 3 پلانٹ ہیں جنہوں نے 1 یونٹ نہیں بنایا اور 2-2 ہزار کروڑ روپے لے لے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے. میری درخواست حکومت سے بھی ہے, عوام کی بات سنو, عوام تکلیف میں. یہ ایگریمنٹس کسی صورت میں بھی جو آئی پی پیز ہیں یہ کسی بھی طرح کسی بھی قانون کے تحت جو ہے یہ اپنا فرض جو ان کو ادا کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. وہ سنگل بائر حکومت نہیں ہونا چاہیے. جو سستی بجلی دے اس سے بجلی خریدیں. حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. فورنزک آڈٹ کریں گے تو ہر چیز اصلیت سامنے آ جائے. آئی پی پیز کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے, معاملے پر مشاورت جاری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سستی بجلی سب کا ایجنڈا ہے. جماعت اسلامی بات چیت کرے مگر احتجاج ختم کر دے. ایم کیو رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے آئی پی پیز کے معاملات معیشت کا سب سے گہرا زخم ہیں. وزیر اعظم آئی پی پیز کے معاملے پر کام کر رہے ہیں. انفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ رچ بس گئی ہے, تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا. پرائیویٹائزیشن ٹائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی 200 یونٹ کے صارفین کو جون جولائی اگست کے بلوں کے اندر. سیاسی مسئلہ نہیں ہے آئی پی پیز کا. آئی پی پیز کے ریویو کے حوالے سے بھی مشاورت چل رہی ہے. بجلی ملک میں سستی ہو یہ تو سب کا ایجنڈا ہے. وزیر اعظم صاحب کو اس کا درد بھی ہے, احساس بھی ہے, اور کچھ لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی بات چیت کریں مگر میری ان سے درخواست ہوگی کہ اب احتجاج ختم کر دیں. حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں اور آگے چلیں. یہ جو ارینجمنٹ ہے آئی پی پیز کے ساتھ ملک کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے, اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب ان کی تمام ٹیم جس لیول پہ کام کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. جلد ہی لوگوں کو خوشخبری ملے گی. مطالبات نہیں مانے تو دھرنا حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی نے حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا ہے مطالبات نہیں مانے تو پھر دھرنے پورے ملک میں پھیل جائیں گے. اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی. ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی نے اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ مسیح ابو شعبان کی نماز جنازہ پڑھائی. تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ ادا کی گئی جہاں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی آج تہران سے دوحہ منتقل کیا جائے گا. کل نماز جمعہ کے بعد انہیں لوزل کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. اور آپ کو خبر دیں, اسماعیل ہنیہ پر جس عمارت پر حملہ ہوا اس کی تصویر سامنے آ گئی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی حکام نے تصویر اخبار کے ساتھ شیئر کی. 6 منزلہ عمارت تہران کے شمالی علاقے میں موجود ہے. یہ عمارت سعد آباد پیلس سے متصل ہے جو سرکاری تقریبات کے لیے استعمال ہوتی ہے. امریکی اخبار کے مطابق عمارت کے ایک کونے کو نقصان پہنچا ہے اور اسے سبز کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے. پہلی منزل کی چھت پر ملبہ دیکھا بھی جا سکتا ہے. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا ہے. حماس رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو میزائل کے ذریعے شہید کیا گیا. انہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں براہ راست نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کے دوسرے ممالک کی سرزمین پر حملے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا گزشتہ روز ایران میں اسماعیل ہنیہ پر حملہ پہلے سے تنازع سے 2-4 خطے میں کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے. اسماعیل ہنیہ پر حملے سے امن کے لیے کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں. Territorial acts have endangered regional security. Israel must be held accountable for its transgressions and actions. Yesterday's assassination of Ismail Haniyeh, the chief of the political bureau of Hamas in Tehran, was an act of dangerous escalation in an already volatile region and undermines efforts for peace. We express our condolences to his family and the Palestinian people. His killers must be held to account. اسرائیل نے اسپائنگ سافٹ ویئر کی مدد سے اسماعیل ہنیہ پر باقاعدہ ٹریک کر کے حملہ کیا.
यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरक़ वस्ता एलिया जे मैग्नियर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस्माइल हनिया की लोकेशन मालूम की। इस्माइल हनिया व्हाट्सएप पर बेटे से बात कर रहे थे। इसराइल ने मुबैना तौर पर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, जबकि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हनिया की लोकेशन मालूम की। स्पाई सॉफ्टवेयर इसराइली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NS ग्रुप का तैयार करदा पेगासस सॉफ्टवेयर है। पेगासस सॉफ्टवेयर की खुसूसियात है कि ये स्मार्टफोन्स में सारिफ के मैसेजेस, तस्वीर, लोकेशन डेटा और यहां तक के मोबाइल कैमरा तक भी रसाई हासिल कर सकता है, वो भी मोबाइल सारिफ की इजाजत के बगैर। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत जारी है। एक हफ्ते के दौरान एक और सहाफी को निशाना बनाया। शाती कैंप पर हमले में अल जजीरा के रिपोर्टर और कैमरामैन इस्राइली हमले में शहीद हो गए। इस्राइली फोर्सेस की बमबारी में गाड़ी तबाह हो गई। अल जजीरा टीवी के मुताबिक रिपोर्टर गजा में इस्माइल हनिया के घर की कवरेज पर मामूर थे। गजा में सहाफी साथी की शहादत पर रो पड़े। 7 अक्टूबर से अब तक 165 सहाफी इस्राइली हमलों का निशाना बन चुके हैं। TLP की जानिब से चकवाल के सहाफी को धमकियां देने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात का नोटिस लेकर धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। किसी भी सहाफी को अपने फराइज की अंजाम दही में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट के तहत कार्रवाई करे।